ونؤمن به ونتوكل عليه من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا وزير له ولا نظير له ولا معين له ولا مشير له ولا مبدئ له ولا منتهى له ولا والد له ولا ولد له ولا مثال له ولا مثيل له ولا مثل له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وكريمنا ومولانا محمد وشفيعنا وكريمنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله الصمد العلي العظيم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا وقال النبي صلى الله عليه وسلم لو كان بعدي نبيا لكان عمر أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأزواجه وذرياته اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا، سید الاولین خاتم النبیین، امام الانبیاء مبدأ الانبیاء، ساقی کوثر شافع محشر، آمنہ کے لال عبداللہ کے در یتیم، محبوب کبریا احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس اور ان کی آل اولاد اہل بیت عظام صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کی ذوات قدسیہ پر ہدیہ درود و سلام بھیجنے کے بعد معزز سامعین محترم، آج یکم محرم الحرام، نیا اسلامی سال 1447 ہجری، آج کا دن ہمارے لیے اس اعتبار سے خوشی کا دن ہے کہ رب کائنات نے ہمیں ایک مرتبہ پھر نیا اسلامی سال عطا فرمایا، اور یہ سال مسلمانوں کے لیے ہی بنایا گیا ہے
اگر عیسوی کو دیکھیں تو اس کی نسبت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف کی جاتی ہے۔ ہم اسے انگریزی سال یا عیسوی سال کہتے ہیں، اور مسلمان اس نئے سال کے آنے کی خوشی بھی مناتے ہیں، جبکہ وہ نیا سال عیسائیوں کا ہے، مسلمانوں کا نہیں ہے۔ مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالی نے اسلامی سال عطا کیا جسے ہجری کہا جاتا ہے، اور ہجری کتنا پیارا لفظ ہے کہ یہ نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ہے کہ آپ علیہ السلام کی ہجرت سے ان سالوں کا آغاز ہوا، اور یہ سال، یہ مہینے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ سے پہلے بھی عربوں میں رائج تھے۔ جو اسلامی مہینے ہیں جنہیں ہم محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی کہتے ہیں، یہ مہینے مسلمانوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی رائج تھے۔ انہی مہینوں کو ہجرت کے مہینے کا نام دیا گیا سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانہ میں۔ اس لیے ہم ہجرت سے آغاز کرتے ہیں، اور اس نئے اسلامی سال کو ہجری سال کہا جاتا ہے۔ اگر دیکھا جائے تو نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کو آج 1446 سال ہو گئے دنیا سے رخصت ہوئے، لیکن پیارے پیغمبر نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کا لگایا ہوا یہ اسلامی درخت، اسلامی شجر آج پوری دنیا میں اسلام کے نام سے پوری دنیا میں آب و تاب کے ساتھ چمک رہا ہے، اور انشاءاللہ یہ اسلامی شجر قیامت کی صبح تک اسی آب و تاب کے ساتھ چمکتا رہے گا۔ لیکن میرے دوستو، اس کے پیچھے بہت بڑی بڑی قربانیاں ہیں۔ اس درخت کو پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے اس درخت کی جڑوں میں جو پانی لگا ہے وہ پانی نہیں تھا، بلکہ نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس بابرکت جماعت کا خون تھا، کہ ان لوگوں نے آج سے 1400 سال پہلے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر کے پیارے پیغمبر نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شانہ بشانہ کبھی غزوہ بدر میں، کبھی غزوہ احد میں، کبھی غزوہ خندق میں، کبھی کسی غزوہ میں، کبھی کسی غزوہ میں اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر کے اپنے خوشبودار خونوں کو بہا کر اس درخت کی جڑوں کو مضبوط کیا۔ اور آج الحمدللہ یہ اسلامی شجر ایک تناور درخت بن چکا ہے، اور پوری دنیا کے انسان اس بات کو ماننے پر مجبور ہیں کہ جو سکون اور اطمینان اللہ نے اسلام میں رکھا ہے، جو زندگی اللہ نے اسلام میں عطا کی ہیں، جو حیات طیبہ اللہ رب العزت نے اسلام والوں کو، مسلمانوں کو عطا کی ہیں، پوری دنیا میں کسی بھی مذہب اور مسلک میں ایسی زندگی نہیں ہے۔ اور وجہ وہی ہے کہ میرے اور آپ کے آقا نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی بابرکت اور مقدس جماعت، جنہیں پیارے پیغمبر نے واضح الفاظ میں فرمایا اصحابی کالنجوم، کہ میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، یہ کوئی عام مثال نہیں ہے، بہت بڑی مثال ہے کہ جب آسمان پر رات کے اندھیروں میں ستاروں کو لوگ چمکتے ہوئے دیکھتے ہیں تو انہیں طبعی طور پہ، دلی طور پہ سکون اور اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ پیارے پیغمبر نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے در حقیقت اس بات کی طرف اشارہ فرما دیا کہ جیسے اندھیری رات میں آسمان پہ ستارے چمکتے ہیں اور لوگوں کے راستے کے ڈھونڈنے کا ذریعہ بنتے ہیں،
لوگوں کے وقت کے پہچاننے کا ذریعہ بنتے ہیں، اندھیری راتوں میں لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بنتے ہیں۔ رب تعالیٰ نے میری مقدس جماعت کو زمین پر ستاروں کی مانند بنا دیا کہ یہ لوگ لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بنتے ہیں، لوگوں کی کامیابی کا ذریعہ بنتے ہیں، بھولے بصروں کو ہدایت کا راستہ دکھلا کر اللہ کی وحدانیت اور پیارے پیغمبر کی رسالت سے روشناس کر کر دنیا کی زندگی میں بھی کامیابیاں عطا کرتے ہیں، اور جو صحابہ کی مقدس جماعت پر ایمان لے آتا ہے اللہ اسے آخرت میں بھی کامیاب فرما دیتے ہیں۔ اور اسی مقدس جماعت کے ایک درخشندہ ستارے امیر المؤمنین سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہیں، جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے بے شمار نعمتیں، بے شمار منقبتیں، بے شمار فضائل عطا فرمائے تھے۔ اگر میں یہ کہوں تو یہ حقیقت ہے کہ اللہ نے اسلام قبول کرنے سے پہلے انہیں مکہ کا سرخیل بنایا تھا، اور اسلام قبول کرنے کے بعد بھی اللہ نے انہیں مکہ اور مدینہ کا سرخیل بنا دیا۔ اسلام قبول کرنے سے پہلے بھی وہ ایک نڈر اور بے باک شخصیت تھے، اور اسلام قبول کرنے کے بعد بھی وہ ایک نڈر اور بے باک شخصیت تھے۔ اسلام قبول کرنے سے پہلے بھی وہ اعلیٰ اخلاق کے مالک تھے، اسلام قبول کرنے کے بعد بھی وہ ایک اعلیٰ اخلاق کے مالک بنے۔ اسلام قبول کرنے سے پہلے بھی لوگ انہیں عزت کی نگاہ سے دیکھتے تھے، اور اسلام لانے کے بعد تو اللہ نے مزید انہیں عزتیں عطا فرما دیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے کلمہ پڑھنے کی درخواست کی کہ اے ابوبکر کلمہ پڑھ لیجئے۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتے ہیں۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو کلمہ پڑھنے کی درخواست کی، انہوں نے درخواست کو قبول کیا، کلمہ طیبہ پڑھا، اسلام قبول کیا، مسلمان بنے۔ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کلمہ پڑھنے کے لیے کہا، انہوں نے کلمہ پڑھا، اسلام قبول کیا، مسلمان ہوئے۔ لیکن سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے دوستو واحد شخصیت ہیں، اللہ کے پیارے پیغمبر نے انہیں کلمہ پڑھنے کی تلقین نہیں فرمائی، انہیں کلمہ پڑھنے کے لیے نہیں کہا کہ اے عمر کلمہ پڑھ لو، مسلمان ہو جاؤ، بخشے جاؤ گے، کامیاب ہو جاؤ گے۔ نہیں میرے عزیز دوستو، پیارے پیغمبر نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے راتوں کو اٹھ اٹھ کے دعائیں کی ہیں، اور دعا بھی ایسی مانگی کہ خود اللہ کو بھی ترس آ گیا، خود اللہ کو بھی رحم آ گیا۔ پیارے پیغمبر کیا دعا کرتے ہیں؟ اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب، اے اللہ اسلام کو عزت عطا فرما دے عمر بن خطاب کے ذریعے سے۔ اللہ اسلام کو عزت عطا فرما۔ ابوبکر کلمہ پڑھتے ہیں، مسلمان ہوتے ہیں، اللہ عزت عطا کرتے ہیں۔ عثمان کلمہ پڑھتے ہیں، اللہ عزت عطا فرماتے ہیں۔ علی کلمہ پڑھتے ہیں، اللہ عزت عطا فرماتے ہیں۔ دیگر صحابہ کلمہ پڑھتے ہیں، اللہ عزت عطا فرماتے ہیں۔ لیکن عمر کے بارے میں کیا آتا ہے؟ پیارے پیغمبر خود فرماتے ہیں اللہ اگر عمر مسلمان ہوتا ہے، اگر عمر کلمہ پڑھتا ہے، اگر عمر دائرہ اسلام میں آتا ہے تو یہ عمر کی عزت نہیں ہوگی بلکہ عمر کی وجہ سے اسلام کی عزت ہوگی۔ اللہ عمر کے ذریعے سے میرے اسلام کو عزت عطا فرما۔ اور اللہ نے میرے دوستو پیارے پیغمبر کی دعا کو قبول فرمایا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں پیارے پیغمبر کی یہ دعا قبول ہوتی ہیں۔ اور میرے دوستو اسلام قبول کرنا بھی کیسا؟ میں نے ابھی عرض کیا ابو بکر، عثمان، علی، سارے صحابہ سے پیارے پیغمبر کلمہ پڑھنے کے لیے کہتے ہیں، لیکن عمر کا کلمہ پڑھنا کیسا تھا؟ عمر کلمہ پڑھنے نہیں جا رہی ہیں،
عمر پیارے پیغمبر کو نعوذ باللہ شہید کرنے کے لیے جا رہی ہیں، عمر پیارے پیغمبر کو قتل کرنے کے لیے جا رہی ہے، عمر پیارے پیغمبر کے لیے قتل کا آلہ کار بن کے جا رہی ہے۔ مشرکین مکہ نے آپس میں جب میٹنگ کی ہے، آپس میں جب مشورہ کیا ہے کہ پیارے پیغمبر کو نعوذ باللہ قتل کر دیا جائے، قتل کرنے کے لیے کس کو بھیجے، سب کی نظریں عمر پر پڑتی ہیں کہ عمر ایک جری آدمی ہے، عمر ایک بے باک آدمی ہے، عمر ایک نڈر آدمی ہے، عمر ڈرتا نہیں ہے، عمر یہ کام کر لے گا۔ مکہ والے اس سے ڈرتے ہیں، مکہ کے اطراف والے عمر سے ڈرتے ہیں۔ عمر جس میدان میں اپنا گھوڑا ڈال دیتا ہے کوئی عمر کے مقابلے میں نہیں آتا۔ عمر جہاں تلوار لے کر کھڑا ہوتا ہے عمر کا مقابلہ کوئی پہلوان نہیں کرتا۔ عمر جہاں کھڑا ہوتا ہے وہاں کسی کی جرت نہیں ہے کہ عمر کے مقابلے میں آ جائے۔ مکہ والوں نے مل کر فیصلہ کیا کہ عمر کو نعوذ باللہ پیارے پیغمبر کو شہید کرنے کے لیے بھیجتے ہیں تاکہ عمر یہ کام کر دے۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حامی بھر لی کہ میں نعوذ باللہ پیارے پیغمبر کو قتل کروں گا۔ قتل کرنے کے لیے جا رہی ہیں، راستے میں اپنی بہن کے گھر کا پتہ چلا کہ بہن نے کلمہ پڑھ لیا ہے، بہنوں نے کلمہ پڑھ لیا ہے۔ بہن کے گھر جاتے ہیں، واقعہ مختصر ہیں، بہن سے کہتے ہیں کہ مجھے وہ قرآن پڑھ کے سناؤ جو تم پڑھ رہے تھے۔ بہن کہنے لگی کہ تیرا جسم ناپاک ہے، پہلے غسل کرو پھر قرآن پڑھ کے سناؤں گی۔ غسل کرتے ہیں، قرآن سنتے ہیں، اللہ دل کی کایا پلٹ دیتے ہیں، دل میں تبدیلیاں مچلنے لگتی ہیں۔ اللہ نے ایمان کا نور عمر کے دل میں ڈال دیا۔ کلمہ پڑھنے کے لیے پیارے پیغمبر کے پاس جاتے ہیں، ہاتھ میں ننگی تلوار ہیں۔ صحابہ دیکھتے ہیں کہ عمر ننگی تلوار لے کر آ رہے ہیں۔ صحابہ پیارے پیغمبر سے اجازت لے کر عمر کے بارے میں کہتے ہیں یا رسول اللہ اجازت دے دیجئے، عمر کو آپ کے پاس آنے سے پہلے قتل کر دے، ان کا کام تمام کر دے، راستے میں نمٹا دے۔ میرے دوستو، وہ پیارے پیغمبر کی آنکھ تھی، وہ اللہ کے نبی کی آنکھ تھی، وہ نور نبوت کی آنکھ تھی۔ پیارے پیغمبر نے فرمایا کہ نہیں، عمر ننگی تلوار تو لے کے آ رہا ہے لیکن عمر کی آنکھوں میں وہ جوش نہیں ہے، عمر کو آنے دو۔ اگر کلمہ پڑھنے کے لیے آئے گا قبول کر لیا جائے گا، اگر لڑنے کے لیے آئے گا پھر میں خود عمر کا مقابلہ کروں گا۔ میرے دوستو، عمر گھر سے نکلتے ہیں پیارے پیغمبر کو قتل کرنے کے لیے۔ جب پیارے پیغمبر کے پاس جاتے ہیں تلوار گر جاتی ہے، آنکھیں جھک جاتی ہیں، گردن نیچے ہو جاتی ہیں، پیارے پیغمبر کے قدموں میں گرتے ہیں اور فرماتے ہیں یا رسول اللہ خادم حاضر ہے، عمر کو کلمہ پڑھا کے مسلمان کر دیجئے۔ عمر کو کلمہ پڑھا کے مسلمان کر دیجئے۔ یہ وہ عمر تھا جو کبھی کسی کے سامنے جھکا نہیں تھا، یہ وہ عمر تھا جو کبھی کسی سے ڈرا نہیں تھا، یہ وہ عمر تھا جو نڈر اور بے باک تھا، یہ وہ عمر تھا جو میدان میں کھڑا ہو جاتا کوئی عمر کا مقابلہ نہیں کرتا تھا، کوئی تلوار لے کر نہیں آتا تھا عمر کا مقابلہ کرنے کے لیے۔ روایات میں آتا ہے اللہ نے عمر کو اتنی طاقت اور اتنی پھرتی عطا کی تھی کہ جب بازار اوقاز میں، اوقاز کا میلہ مکہ میں لگا کرتا تھا، لوگ دور دور سے آیا کرتے تھے، گھوڑ سوار بڑے بڑے آیا کرتے تھے آپس میں مقابلہ کرنے کے لیے، لیکن عمر کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا تھا۔ ایک کنارے سے، میدان کے ایک کنارے سے تیز رفتار گھوڑے کو دوڑایا جاتا، راستے میں شاہ سوار کھڑے ہوتے، گھوڑے قریب سے گزرتے، انہوں نے چھلانگ لگا کے گھوڑے پہ سوار ہونا ہوتا تھا۔ ایک واحد سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے جو تیز رفتار گھوڑے کے اوپر چلتے چلتے گھوڑے پر جمپ لگا کے بیٹھ جایا کرتے تھے۔ اللہ نے اتنی طاقت اور اتنی پھرتی حضرت عمر بن خطاب کو عطا فرمائی تھی۔ لیکن اگر جھکے ہیں تو کس کے سامنے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے۔ اگر جھکے ہیں تو پیارے پیغمبر کے سامنے، ان کے سامنے جھک کے کلمہ پڑھا، اسلام قبول کیا۔ اور یہ جھکنا تھوڑی دیر کے لیے تھا، یہ بھی ذہن میں رکھیے گا، یہ جھکنا تھوڑی دیر کے لیے تھا۔ جب کلمہ پڑھ لیا، اسلام قبول کر لیا، حضرت ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ صحابی رسول ہیں، مکہ کے رہنے والے ہیں،
ان کا ایک گھر تھا جس گھر کے اندر صحابہ چھپ چھپ کے پیارے پیغمبر سے قرآن پڑھا کرتے تھے، چھپ چھپ کے نمازیں پڑھا کرتے تھے۔ دار ارقم کے اندر جب سیدنا عمر بن خطاب کلمہ پڑھتے ہیں، پیارے پیغمبر سے کہتے ہیں یا رسول اللہ اب اس گھر میں چھپ کر اللہ کی عبادت نہیں ہوگی، اب جتنے مسلمان ہیں نمازیں پڑھیں گے، قرآن پڑھیں گے، آپ سے تعلیم حاصل کریں گے، وہ بیت اللہ کے سامنے جا کر کھڑے ہوں گے، بیت اللہ کے سامنے عبادت کریں گے۔ اور پیارے پیغمبر سے کہتے ہیں یا رسول اللہ میں ابھی آیا، جب مکہ والوں نے حضرت عمر کو بھیجا تھا، وہ بیت اللہ کے سامنے بیٹھے میٹنگ کر رہے تھے کہ عمر آ کر خبر سنائیں گے۔ جب عمر واپس جاتے ہیں، حتیم کے اوپر چڑھ کے اعلان کرتے ہیں لوگوں سن لو، عمر نے کلمہ پڑھ لیا۔ عمر نے صرف کلمہ نہیں پڑھا بلکہ آج کے بعد سارے مسلمان بیت اللہ کے سائے میں کھڑے ہو کر اللہ کی عبادت کریں گے، بیت اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر نمازیں پڑھیں گے۔ جس نے اپنے بچوں کو یتیم کرنا ہے وہ عمر کے مقابلے میں آئے، جس نے اپنی بیوی کو بیوہ کرنا ہے وہ عمر کے مقابلے میں آئے۔ جو مسلمانوں کو اللہ کی عبادت سے روکے گا عمر اس کا سر تن سے جدا کر دے گا، عمر اس کا سر تن سے جدا کر دے گا۔ میرے دوستو یہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے پیارے پیغمبر سے ایک سوال کرتی ہیں یا رسول اللہ آپ علیہ السلام ایک سفر میں ہیں، رات کا وقت ہے، نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ عائشہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی گود میں سر رکھ کے لیٹے ہوئے ہیں، سیدہ آپ کے بالوں میں ایسے ہاتھ پھیر رہی ہیں، رات کا اندھیرا، پیارے پیغمبر کی نظر آسمان کی طرف، سیدہ آسمان کی طرف دیکھتی ہیں، آسمان پر ستارے چمک رہے تھے۔ سیدہ نے پیارے پیغمبر سے ایک سوال کیا یا رسول اللہ یہ جو آسمان پر ستارے چمک رہے ہیں یہ لاکھوں کروڑوں اربوں کی تعداد میں ہیں، آپ کی امت میں کوئی شخص ایسا ہے جس کی نیکیاں آسمان کے ستاروں سے بھی زیادہ ہوں؟ آپ کی امت میں کلمہ پڑھنے والوں میں مسلمانوں میں کوئی شخص ایسا ہے کہ جس کی نیکیاں آسمان کے ستاروں سے بھی زیادہ ہوں؟ پیارے پیغمبر نے فرمایا ہاں عائشہ میری امت میں ایک شخص ہے جس کی نیکیاں آسمان کے ستاروں سے بھی زیادہ ہیں۔ سیدہ پوچھتی ہیں یا رسول اللہ وہ کون ہے؟ آپ نے فرمایا کہ وہ میری امت کا عمر ہے جس کی نیکیاں آسمان کے ستاروں سے بھی زیادہ ہیں۔ وہ میری امت کا کون ہے؟ عمر ہے جس کی نیکیاں آسمان کے ستاروں سے بھی زیادہ ہیں۔ پیارے پیغمبر نے دو باتیں ارشاد فرما کے میں دوستو ساری دنیا کے منہ پہ تالا لگا دیا۔ توجہ کرنا میں دوست، دو باتیں پیارے پیغمبر نے ارشاد فرمائی ہیں اور ساری دنیا کے منہ پہ تالا لگا دیا۔ آج میں ہوں یا آپ ہوں یا دنیا کا کوئی بھی شخص ہو، کسی بھی مذہب اور مسلک سے تعلق رکھنے والا ہو، اس کی جرت نہیں ہے کہ وہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کوئی لب کشائی کرے، کوئی لفظ اپنی منہ سے نکالے، کیونکہ یہ دلیل پیارے پیغمبر نے خود ارشاد فرما دی اور بخاری اور مسلم کی روایتیں ہیں۔ پیارے پیغمبر نے واضح طور پہ ارشاد فرمایا اے عمر اللہ نے تجھے اتنی طاقت عطا فرمائی ہے، اے عمر اللہ نے تجھے اتنی جرت عطا فرمائی ہے، اے عمر اللہ نے تجھے اتنا رعب عطا کیا ہے کہ عمر جس راستے سے جس گلی سے تو گزرے گا شیطان وہ راستہ بدل دے گا، تیرے مقابلے میں نہیں آئے گا۔ شیطان وہ راستہ تو بدل سکتا ہے، وہ گلی تو چھوڑ سکتا ہے، اس راستے سے نہیں گزرے گا، تیرے سامنے نہیں آئے گا۔ جس گلی سے عمر گزرے گا اس گلی میں شیطان داخل نہیں ہو سکتا۔ سیدنا عمر بن خطاب کی حقانیت کی بڑی دلیل یہ ہے، اور اس سے بڑھ کر میرے دوستو دوسری بات جو میرے اور آپ کے آقا نے فرمائی، آپ نے واضح لفظ میں ارشاد فرمایا لو کان بعدی نبیًا لکان عمر۔ یہ بات پیارے پیغمبر نے ابو بکر کے بارے میں نہیں فرمائی، عثمان کے بارے میں نہیں فرمائی، علی کے بارے میں نہیں فرمائی، طلحہ کے بارے میں نہیں فرمائی، زبیر کے بارے میں نہیں فرمائی، اگر فرمائی ہے تو عمر کے بارے میں فرمائی ہے۔ کیا فرمایا؟ لو کان بعدی نبیًا لکان عمر۔
اگر اللہ میرے بعد کسی کو نبوت عطا کرتے تو وہ میری امت کے عمر ابن خطاب ہوتے رضی اللہ تعالی عنہ۔ اگر اللہ کسی کو نبی بناتے، اگر اللہ کسی کو نبوت دیتے تو وہ کون ہوتے؟ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ہوتے۔ اللہ ان کو نبوت عطا فرما دیتے۔ کتنا بڑا مقام ہے۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ منافقین نے تہمت لگائی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ پر، رب تعالیٰ نے سورہ نور کی 18 آیتیں پہلے 2 رکوع میری اور آپ کی اماں سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی پاک دامنی میں نازل فرمائیں۔ آپ علیہ السلام کو جب اس بات کی اطلاع ملی، آپ بڑے پریشان اور بڑے غمگین ہوئے کہ سیدہ کے اوپر نعوذ باللہ تہمت لگ گئی ہے۔ منافقین نے بڑا چرچا کیا، مدینہ کے اندر یہ بات بڑی مشہور ہو گئی، بڑی پھیل گئی، بہت سارے مسلمان بیچارے اس معاملے میں مبتلا ہو گئے۔ آپ علیہ السلام نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں مشورہ کیا۔ مزے کی بات یہ ہے کہ پیارے پیغمبر بھی غمگین ہیں، پریشان ہیں، کیا واقعی نعوذ باللہ ایسا معاملہ ہو گیا، یہ معاملہ سرزد ہو گیا، یا ویسے ہی کسی نے تہمت لگائی ہیں۔ پیارے پیغمبر بڑے پریشان اور بڑے غمگین تھے۔ آپ نے سیدہ عائشہ کے بارے میں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشورہ لیا۔ آپ نے جو مشورہ دیا میں اس کا تذکرہ نہیں کرتا۔ آپ نے عثمان بن عفان سے مشورہ لیا، آپ نے جو مشورہ دیا میں نہیں بتاتا، لیکن میرے دوستو قربان جاؤں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، خطاب کے اس نوجوان پر جب حضرت عائشہ کے بارے میں پیارے پیغمبر نے مشورہ لیا کہ عمر بتاؤ اس کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہیں، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی۔ میرے دوستو اللہ نے کتنا نظام عطا کیا۔ حضرت عمر نے پوچھا یا رسول اللہ حضرت عائشہ کا نکاح آپ سے زمین پر ہوا یا آسمان پر ہوا؟ آپ نے فرمایا کہ حضرت عائشہ سے میرا نکاح آسمان پر ہوا۔ فرمایا کہ یہ بتائیے کہ یہ نکاح اللہ نے خود پڑھایا یا کسی انسان نے پڑھایا؟ آپ نے فرمایا عمر یہ نکاح اللہ نے خود پڑھایا۔ حضرت جبرائیل ایک ریشم کے کپڑے میں، ایک ریشمی رومال میں سیدہ عائشہ کی تصویر لے کر آئے اور مجھے دکھلائی۔ فرمایا یا رسول اللہ اگلی بیوی آپ کی یہ سیدہ عائشہ ہوگی۔ جب اللہ نے انتخاب کیا، اللہ نے نکاح کیا، آسمان سے تصویر آتی ہے، جبرائیل تصویر لے کر آتے ہیں، پیارے پیغمبر کے بارے میں یہ طے کرتے ہیں کہ عائشہ کا نکاح پیارے پیغمبر سے ہوگا۔ میرے دوستو ذرا سنیے گا، اپنے دل کی کھڑکیوں کو کھول کے سنیے۔ پیارے پیغمبر کے سامنے عمر بن خطاب نے کیا جملہ ارشاد فرمایا؟ فرمانے لگے یا رسول اللہ میرا اللہ میرا اللہ میرا اللہ، اب میں یہ جملہ بول نہیں سکتا، اللہ کی قسم مجھے ڈر لگتا ہے۔ میں یوں کہہ سکتا ہوں کہ میرا اللہ اتنا ظالم نہیں ہے کہ ایک پاک دامن نبی کو ناپاک بیوی عطا کرے۔ میرا رب بھی پاک ہے، میرا نبی بھی پاک ہے، میرے نبی کی بیوی عائشہ بھی پاک ہے۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ پاک دامن نبی ہو اور بیوی پاک دامن نہ ہو۔ اگر اللہ پاک ہے، اللہ کا نبی پاک ہے، اللہ کے نبی کی بیوی اماں عائشہ بھی پاک ہے۔ یہ گواہی کس نے دی؟ یہ گواہی کس نے دی؟ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے دی۔ پھر اللہ نے صلہ کیا عطا کیا، اللہ نے بدلہ کیا عطا کیا؟ جب حضرت عمر بن خطاب کو 27 ذی الحج فجر کی نماز میں خنجر مارا گیا جو زہر آلود تھا، 30 ذی الحج کی شام کو جب آپ نے دودھ پیا، دودھ پلایا گیا، آپ کا دودھ جو ہے وہ پسلیوں کے راستے سے نکل گیا۔ طبیبوں نے آپ کو اطلاع دے دی کہ یا امیر المؤمنین اب معاملہ بڑا گھمگیر ہے، اب آپ کا دنیا سے جانا طے ہے۔ آپ نے اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر کو سیدہ عائشہ کے پاس بھیجا اور جا کر کہا کہ یہ کہنا امیر المومنین کہتے ہیں، امیر المومنین کا نام نہ لینا بلکہ یوں کہنا عمر کہتا ہے، آپ کا بیٹا کہتا ہے، ام المؤمنین سے یہ عرض کرنا کہ میں اپنے پیارے نبی، اپنے پیارے یار ابو بکر کے ساتھ آپ کے گھر میں دفن ہونا چاہتا ہوں، کیا آپ کی اجازت ہے؟
عبداللہ بن عمر جاتے ہیں اور جا کر عرض کرتے ہیں ام المؤمنین سیدہ عائشہ سے کہ آپ کا بیٹا عمر جو ہے آپ کے گھر میں روضہ رسول میں پیارے پیغمبر کے ساتھ دفن ہونا چاہتا ہے۔ سیدہ فرماتی ہیں کہ میں نے وہ جگہ اپنے لیے رکھی تھی تاکہ میں پیارے پیغمبر کے ساتھ اپنی قبر بنوا سکوں، لیکن عمر نے مطالبہ کیا ہے۔ میں دوستو ذرا سننا، فرمایا کہ عمر نے جگہ مانگی ہے، میں عمر کی نیکی کا بدلہ نہیں دے سکتی، میں عمر کی نیکی کا بدلہ نہیں دے سکتی کہ جب سارا زمانہ میرے خلاف تھا عمر نے میرے حق میں گواہی دی۔ عمر نے کہا اللہ بھی پاک ہیں، نبی بھی پاک ہیں، عائشہ بھی پاک ہے، اگر میں عمر کی نیکی کا بدلہ دے سکتی ہوں تو میں اپنی قبر کی جگہ دے کر عمر کی نیکی کا بدلہ دیتی ہوں۔ جا عبداللہ اپنے ابا سے کہہ دے عائشہ نے آپ کو یہاں پر دفن ہونے کی اجازت دے دی ہے۔ اور میں دوستو جو پاک ہوتے ہیں نا وہ پاکوں کے ساتھ رہتے ہیں۔ ہم تو چھوٹے چھوٹے عقیدوں کے اندر، چھوٹی چھوٹی باتوں کے اندر پاکوں کو پاک کے ساتھ ملا دیتے ہیں۔ وہ تو تھے ہی بڑے لوگ، اور اس وقت سے لے کر آج تک پیارے پیغمبر کے ساتھ سوئے ہوئے ہیں۔ سو رہے ہیں کہ نہیں سو رہے؟ اور امت کا کوئی مسلمان، 2 ارب مسلمان حج کرنے کے لیے جائیں، عمرہ کرنے کے لیے جائیں، ہو ہی نہیں سکتا کہ پیارے پیغمبر کے روضے پہ حاضری ہو، آپ کے دربار میں جائیں، آپ کے روضے کی جالی کے سامنے کھڑے ہوں اور یہ کہیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، یہ کہنے کے بعد یہ نہ کہیں الصلاۃ والسلام علیک یا ابا بکر، الصلاۃ والسلام علیک یا عمر۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ پیارے پیغمبر کے روضے پہ حاضری ہو، سلام پیش کیا جائے اور ابو بکر عمر کی ذات پر سلام پیش نہ کیا جائے۔ ہو سکتا ہے؟ آخری بات سنا کے اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب ہم حضرت عمر کی میت کو لے کر روضہ رسول میں پہنچتے ہیں، سیدہ اس وقت اپنے گھر میں موجود ہیں، ہم نے جا کر عرض کیا کہ ہم عمر کی میت کو لے آئے ہیں۔ حضرت عائشہ نے ایسے پردہ کیا، پردہ کر کے وہاں سے تشریف لے گئیں اور فرمایا کہ لے آئے۔ جب فرمایا کہ قبر بن گئی، قبر میں اتارنے لگے حضرت عمر کی میت کو، حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں قبر کے اندر اترا ہوا تھا، ابھی میت ہم لے کے قبر کے اندر رکھ رہے تھے تو میرے کندھے کے اوپر کسی نے پیچھے سے ایسے ہاتھ رکھا۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں نے مڑ کے دیکھا تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ میت کہتے ہیں ہم نے قبر میں رکھ دی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے علی عمر نے یہیں آنا تھا۔ عمر نے کہاں آنا تھا؟ یہیں آنا تھا۔ تو میں نے پوچھا حضرت وہ کیسے؟ فرمایا ساری زندگی پیارے پیغمبر کے ساتھ گزری ہے، آپ کی زبان پر ایک ہی جملہ ہوتا تھا، میں ابو بکر اور عمر، میں ابو بکر اور عمر، میں ابو بکر اور عمر، میں ابو بکر اور عمر۔ جب دنیا میں پیارے پیغمبر نے عمر کا ساتھ نہیں چھوڑا تو مرنے کے بعد کیسے چھوڑیں گے؟ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔